سیٹ نہیں کیا بھائی آج آپ دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے چلو رہنے دو. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. کم کرو جیسا تھا رہنے دو، میں اشارہ کروں تو پھر نہ رہے. ہاں یہ کرو نا بھائی. درود شریف پڑھیے آپ زور سے آواز سے. نہیں سمجھ میں آ رہا کیا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، وہ تارا حسین ہے. اہل خرد سمجھ نہ سکے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، کیا حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، سایہ حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، سایہ حسین ہے. جنت کے پھول سرورے، جنت کے پھول سرورے کونین کے لیے، کونین کے لیے. اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، تارا حسین ہے. اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، تارا حسین ہے. نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا جہاں سے یزید کا، جہاں سے یزید کا. لیکن جہاں میں اب بھی ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے. لیکن جہاں میں اب بھی ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے. اتنا خیال، اتنا تمہیں خیال بھی نہ آیا یزیدیوں، نہ آیا یزیدیوں. سرکار دو جہاں کے نواسے حسین ہے، نواسے حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے. ایمان اور کفر میں، ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، نسبت نہیں کوئی. دنیا ہے رات اور اجالا حسین ہے، اجالا حسین ہے. دنیا ہے رات اور اجالا حسین ہے، اجالا حسین ہے. ہو کر شہید زندگی، ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی، جاویدہ ملی. زندہ تھے اور آج بھی زندہ حسین ہے،
زندہ حسین ہے، زندہ تھے اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ہاں سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک میں وہ تارا حسین ہے، وہ تارا حسین ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں گوشے گزار کی جائے، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاج انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے قصا چار ساجد ارتمندہ سیاح لا مقاصد اسرا کی دلہا مکین گنبد خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کہیں نہیں بلکہ ساری جمیع کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک مرتبہ اور رسول اور آل رسول پہ درود شریف پڑھیے۔ جیسا ویسا ہی رکھنا، باہر کا کام کر کے اندر زیادہ کر دیں، نہ ہو تو ابھی جیسا تھا ویسا کر دینا، اندر کا زیادہ کر۔ عثمان بھائی نے کچھ سیٹ کرا ہے یار، ٹھیک ہے حضرات۔ باہر لائٹ نہیں ہو رہی ہے، ہوئے گی؟ اچھا حضرات، آج محرم شریف کی یہ سب ساتویں شب ہے، لائٹ کی، اور کوشش کریں گے کہ آج کچھ حد تک واقعات کربلا کو شروع کیا جائے۔ بس جب امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید پلید تخت نشین ہوا، اور فوراً اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ خط لکھا کہ آپ جو ہے مدینے میں میرے نام سے بیعت لیں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے بیعت لیں، اور خصوصیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لیں۔ ہو رہی ہے یہ خط جب مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا، چونکہ مشیر اور قریب مروان تھا، اس سے دریافت کیا گیا۔ مروان لعین نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت حسین اعظم کو اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ کو بلا کر کے یہ خبر بھی دے دی جائے اور بیعت بھی کر لی جائے یزید کے نام پر۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اور قاصد کو بلانے بھیجا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی شریف میں تھے۔ انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ کو ولید نے بلایا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین میں یہ گفتگو ہوئی کہ اس سمے آدھی رات کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد ولید کے مصافحہ ملاقات کا کوئی وقت تو ہوتا نہیں، اس وقت وہ کسی سے ملتے نہیں، اور اس وقت ہمیں بلایا گیا ہے
ہو نہ ہو امیر معاویہ کو انتقال ہوا ہے، اور کسی حد تک یزید تخت نشین ہو کر بیعت کی بات ہوگی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امام حسین آپ کیا کہیں گے؟ میرے امام نے کہا کہ میں چند ساتھیوں کو لے کر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے۔ ویسے ولید عقیدت مند تھا، کہاں کیا کہتے ہیں، کیا آرڈر ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ساتھیوں کو لیا اور گورنر مدینہ ولید بن عقبہ سے ملنے کو گئے۔ آپ نے جا کر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ میرے امام ولید بن عقبہ نے جو خط آیا تھا وہ پڑھ کے سنایا کہ یہ آیا ہے دمشق سے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ آپ کا ہاتھ مانگتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے۔ شاید مصلحت کی بنیاد پر یا بات کو اس وقت رفع دفع کرنے کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر میرے امام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، علل اعلان وہ سب سے جب بیعت مانگے گا اس میں مجھ سے بھی بیعت مانگے، اور اس وقت پھر ہم دیکھیں گے۔ گویا کہ بات کو رفع دفع اور اس وقت بات کو ختم کیا جائے۔ بات اٹھی تو ہے مگر سیدھی بیعت کی بات ہے، اب اس وقت کیا جواب دے کر کس طرح آنا، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ مجھ جیسا آدمی اتنا چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا، میدان میں باہر ہم اس کو جو ہے کریں گے، یہ کہہ کر میرے امام جو ہے کھڑے ہو کر جانے لگے، کیونکہ ولید یہ چاہتا نہیں تھا کہ زبردستی کیا جائے، عقیدت مند تھا۔ لہذا جب میرے امام حسین اٹھ کر جانے لگے تو مروان لعین نے کہا اے ولید تم انہیں جانے دیتے ہو؟ اگر آج یہ چلے گئے تو واپس نہیں آئے گے ہاتھ، ان پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس وقت موقع ہے، یا تو بیعت لے لو یا گرفتار کر لو۔ اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جیل میں ڈال دو، گرفتار کر لو، قابو پا دو، اور نہیں ہے تو پھر انہیں قتل کر دو معاذ اللہ۔ مروان بہت لعین تھا، جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی میرے آقا نے اس کو مردود کہہ دیا تھا، یہ بڑا شیطان مردود رہا۔ تو کہنے لگا کہ ولید اگر نہیں بیعت کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ میرے امام نے جاتے جاتے جب یہ سنا پلٹ کر کے کہا اے خبیث ملعون، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ انہیں خبیث کہا، ملعون کہا، میرے امام حسین نے بھی، آقا نے بھی اسے ملعون کہا، خبیث کہا خبیث مردود، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ یہ کہہ کر آپ نکل گئے۔ اسی طرح کا واقعہ آج تک چلا آ رہا ہے، وہ صبح قیامت تک آئے گا۔ حق بولنے والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ان کو بات رفع دفع کر کے انہیں نکل جانا ہو تو لوگ پیچھے مسکری بناتے، دیکھو کیسا جواب نہیں دیا۔ اب بولو امام حسین نے جواب نہیں دیا ہے نا، اب بولو۔ اب ہم کیا کسی کو خبیث کہتے ہیں؟ خبیث کہاں؟ حدیث اٹھاؤ، ماں عائشہ صدیقہ خود روایت کرتی ہے کہ آقا نے اس مروان کو ملعون کہا، اور امام حسین کی روایتوں میں، ساری روایتوں میں موجود ہے۔ علامہ شفیع اوقاروی نے لکھا، بڑے بڑے تاریخ خلفاء میں، سوارق محرقہ میں، سب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبیث ہو انہیں خبیث کہا جائے، جو شیطان ہو اسے شیطان کہا جائے،
جو یزید ہو اسے یزید کہا جائے، جس میں یزیدیت ہو اس میں یزیدیت کہا جائے، فرعون کو فرعون کہا جائے، نمرود کو نمرود کہا جائے، ابلیس کو ابلیس کہا جائے۔ جو برا ہے، آج امام صاحب یا کوئی علامہ صاحب نے کسی کو خبیث کہہ دیا، کسی سید زادے نے کسی کو، ان کو خبیث کہا انہوں نے، تو کہیں گئی ہے، کہاں جائے گا؟ یہ تو رسول کی بھی سنت ہے، حسین کی بھی سنت ہے۔ تو جو ملعون ہے برسر منبر اسے ملعون کہو، علی الاعلان اسے شیطان کہو، شیطان کو میرے رب نے بھی اسے شیطان ابلیس کہا۔ یزید کافر ہے، اسے کافر کہا جائے گا؟ آج بھی لوگ بچانے کی فکر میں کرتے، جو ہے اسے کہا جائے گا۔ ابن زیاد حرامی تھا، حرامی ہے، حرامی کو حرامی کہا جائے گا، اور کہا گیا ہے اس دور میں۔ ابن سعد وغیرہ آگے سنیں گے آپ۔ اب لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے ایسا کہا، ابے ہم کو کیا کہتے ہو، ہم کو تو سائڈ پر رکھو۔ امام حسین نے کہا خبیث، میرے رسول نے کہا، اب کہو، انگلی اٹھاؤ رسول پر، حسین پر۔ اب جو حسینی ہوگا، مصطفی ہوگا، وہ ان کے طریقے پر چلے گا، جو محمدی ہوگا۔ دوسرا، ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ جو ہے اسے وہ کہا جائے، شیعہ ہے تو اسے شیعہ کہا جائے، رافضی ہے تو اسے رافضی کہا جائے، خارجی ہے تو اسے خارجی کہا جائے، اہل سنت کا ماننے والا ہے تو وہ کہا جائے، اور صرف اگر رضا کرتا ہے تو اسے بھی بتایا جائے کہ صرف ایک ولی سے کام نہیں چلے گا، ہم کو ہر ولی چاہیے۔ سمجھ گیا؟ ایسا نہیں چلے گا، ہم ہر ایک ماننے والے ہیں۔ تو یہ کہاں جائے گا؟ یہاں سے حسین نے اعظم نے پہلا ہی مسئلہ دے دیا۔ دوسرا مسئلہ دے رہے ہیں کہ کبھی ایسی بات ہو جائے تو بات کو رفع دفع کر کے آپ روانہ ہو جاؤ، اسے بھاگنا نہیں کہیں گے، ورنہ کہو کہ نبی بھی مکے سے بھاگ گئے، حسین مدینے سے بھاگ گئے، مروان ولید کے گھر بیٹھے تھے اٹھ کے بھاگ گئے، کہو۔ حق والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کل ہم جو اولیاء کرام علماء اعظم جب نکلتے ہیں، دیکھو وہ چلے گئے، ارے چلے نہیں گئے، حسین کی سنت ادا کر رہے ہیں، حسین کی سنت ہے، اور امام لوگوں کو تو حسین کی ہی سنت ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ دیکھو ایسا ہو گیا، اور پیچھے جو بکتے وہ یزیدی ہی ہوتے ہیں۔ جانے کے بعد مروان بڑبڑ کرتا رہا، یہ چلے گئے، ایسا ہو گیا، حسین چلے گئے، یہ قتل ہو جاتے، ابھی ان کو گرفتار کر لیتا۔ یہ امام حسین نواسہ رسول ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، تو نہیں جانتا؟ وہ تھا ہی خبیث، وہ خبیث کیا جانے کہ پاک لوگوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ناپاک کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ پاک کا مرتبہ کیا ہے، اندھیروں کو کیا معلوم کہ اجالے کی کیفیت کیا ہے نا؟ ظلمت کو نہیں معلوم کہ نور کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب یہ نورانی لوگ تھے۔ دوسرا مسئلہ بھی امام حسین نے دے دیا۔ ایک سیرت کا ایک پہلو میں ایک بات نکلتی جا رہی ہے۔ یزید، تیسری بات، یزید زبردستی تخت نشین اس لیے ہوا، پھٹافٹ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، دوسرے صحابہ حسین سے ہاتھ اس لیے مانگ رہا ہے کہ کہیں یہ کھڑے نہ ہو جائے، عبداللہ بن زبیر کہ خلیفہ نہ بن جائے، لوگوں کی بیعت نہ کر لے، سارا مکہ ان سے بیعت کر لے گا، سارا مدینہ ان سے بیعت کر لے گا، اور حسین کے نام پہ تو سارا حجاز ان کے نام پر بیعت کر لے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، فوراً ارجنٹ، بالکل جتنا جٹ ہو سکے، جتنا پھٹافٹ ہو سکے اتنی جلدی سے بیٹھ لو، زبردستی لو، ظلم و ستم کرو، کیونکہ کوئی ایک شخصیت اگر کھڑی ہو گئی تو سارا مکہ گیا، کوئی ایک شخصیت کھڑی ہو گئی سارا مدینہ انہی سے بیعت ہو جائے گا، کوئی ایک شخصیت آ گئی تو پھر ہم گئے۔ اب ان شخصیتوں میں ایک چیز شروع ہو گئی، عبداللہ بن زبیر بھی سوچنے لگے کہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، صحابہ کے شہزادے صحابان سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اس کے خلاف کھڑا ہو جائے یا پھر کیا کیا جائے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فکر لگ گئی کہ اب یزید زبردستی تو کرنے والا ہے، اگر میں سارے مدینہ کو بیعت کرتا ہوں تو بیعت کے بغیر ہی سب مجھے مانتے ہیں، بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیعت کرو نہ کرو بیعت کا کوئی مطلب نہیں، بغیر بیعت کرے سب میرے مرید ہی ہے، سب مجھے چاہتے ہیں، سارا مکہ مجھے چاہتا ہے، سارے مدینے والے مجھے چاہتے ہیں،
سارے لوگ، سارا حجاز مجھے چاہتا ہے، میری قدر جانتا ہے، میری عظمت کو پہچانتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، میری عزت پر مرتا ہے۔ بیعت کرنے کی کوئی ضرورت ہی کہاں تھی؟ سب جانتے ہیں کہ یہ حسین ہے، سب قدر کر رہے ہیں، یہ گھرانہ ہے رسول کا، صحابہ کی عزت ہو رہی ہے، ان کی عزت ہو رہی ہے، لیکن یزید چاہتا ہے کہ ان کی عزت پامال ہو جائے اور میں چھا جاؤں اور میری بیعت ہو جائے، چاہے زبردستی ہو۔ وہ اسی فکر میں پے در پہ خط بھیجتا جا رہا ہے۔ ولید کیا کر رہا ہے؟ ولید نے آخر کہہ دیا، حضرت ولید نے، اے مروان، اے یزیدیوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں امام حسین سے بیعت زبردستی کر ہی نہیں سکتا، چاہے تم گورنری لیتے ہو تو لے لو، میں معزول ہو جاتا ہوں، مگر میں یہ چیز نہیں کر سکتا، میں ان کا غلام ہوں، میں چاہنے والا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، مختصر یہ کہ وقت گزرتا گیا، ماحول بگڑتا گیا، یزیدی لوگ بڑھتے گئے، کیونکہ جہاں ستہ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لوگ وہیں چلے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ باطل ہو، جھوٹے ہو، ناکارہ ہو، جہنمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کا ایمان اس وقت بھی اتنا ڈگمگ تھا، خاص کر کے کوفہ والوں کا، کہ وہ لوگ یزیدیوں کے ساتھ ہو گئے، یزیدی کے ساتھ ہو گئے، اور پھر وہاں سے زبردستی مدینے کی طرف، حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو۔ حسین کیسے بیعت کر لیں گے؟ تیرے بابا بھی ان کا بیعت تھا، تو وہاں پورا گھرانہ ان گھرانے کا خادم اور غلام ہے، غلام ہونے کے لائق، یہ آقا لوگ ہیں، یہ پیر لوگ ہیں، یہ سید لوگ ہیں، ان سے بیعت کا نہیں کہا جاتا ہے، ان کے قدموں میں اپنا تاج رکھا جاتا ہے، ان سے زبردستی نہیں کی جاتی ہے۔ اب ذرا سا آپ دیکھیں، حسین اعظم نے جب دیکھا کہ اب یہ مدینے میں گڑبڑی کرنے والے ہیں، قتل و غارت کرنے والے ہیں، اور معاملات کو بگاڑنے والے ہیں، تلوار اٹھانے والے ہیں، تو میرے امام نے طے کیا، سوچ رہے ہیں اگر میں رہا تو وہ لوگ آئیں گے، بیعت کی زبردستی کریں گے، قتل و غارت بھی ہو سکتا ہے، اگر میں اپنے والوں سے بیعت کے لیے کہوں تو جنگ ہوگی بھی تو مدینے میں جنگ ہوگی، پاکیزہ زمین پر جنگ ہوگی، حرم نبوی میں جنگ ہوگی، مسجد نبوی میں جنگ ہوگی، قتل و غارت ہوگا۔ حسین نے پسند نہ کیا کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو، منبر رسول کی بے حرمتی ہو، مدینے کی بے حرمتی ہو، میرے حسین نے پسند نہ کیا۔ چاہتے تو حسین مدینے میں ہی رہتے، وہ لوگ آتے، پھر لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، تلواریں چلتی، یہی ہوتا، مدینے میں ہی ہو جاتا، مگر حسین چاہتے تھے کہ مدینے کی عظمت سلامت رہے، ان کی عزت و عظمت جو مدینہ حرم نبوی کا پاک مقام ہے وہ اسی مقام پر قائم رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کی حرمت کا خیال ان لوگوں کے دلوں میں تو نہیں، ہمارے جانثاروں سے بھی گستاخی ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے آقا کی بارگاہ میں، اس جنت البقیع کی بارگاہ میں، اس پاک زمین کے اندر، تو اس مدینے کے احترام کے لیے، اللہ اکبر، مدینے کے احترام کے لیے حسین اس فیصلے پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ حسین تو نے زندگی یہاں گزاری ہے، ٹھیک ہے، پیدائش یہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بچپن یہاں گزارا ہے، ٹھیک ہے، جوانی یہاں گزاری ہے، ٹھیک ہے، شادی بیاہ کا معاملہ یہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تیری زندگی گزر گئی، 50-55 سال کی عمر ہو گئی، 55 سال کی عمر ہو گئی حسین کی، بڑھاپے کے قریب گویا کے، مگر ایک بات کہوں، حسین کی داڑھی کالی کے کالی ہی تھی، وہ بڑھے نہیں، وہ جوان ہی تھے، اس عمر میں بھی کھلتا چہرہ تھا، کوئی دیکھے تو جوان آدمی شرما جاتا تھا، حسین اتنے خوبصورت تھے، اس عمر میں 55 سال کی عمر میں میرے حسین اتنے خوبصورت تھے کہ سارے عرب، سارے مدینے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، اتنے خوبصورت۔ بھائی ہم شبیہ رسول جو ٹھہرے، نواسے رسول جو ٹھہرے، حسین سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں تو پوری زندگی رہا ہوں، میرا سب کچھ یہی ہے، میری جان یہی ہے، میرا دل یہی ہے، میری جسم یہی ہے، میری روح یہی ہے، میرا قلب یہی ہے، میری عبادت یہی ہے، میرا سجدہ یہی ہے، میری جوانی بچپنا ہر انداز یہی ہے، میری ہر رات یہی ہے، میری ہر صبح یہی ہے، یہی تو میرا سب کچھ ہے، لیکن اے حسین اگر تم نہیں جاتے ہو تو یہ یزیدی ہے، یہ کوفی ہے، یہ نالائق لوگ ہیں، یہ علی مرتضیٰ کو شہید کر چکے ہیں، یہ امام حسن پر، ان کے جنازے پر تیر برسا چکے ہیں، 2 کفن دینے پڑے ہیں،
انہوں نے بڑا ظلم کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اور زیادہ ہو یہاں اس پاک زمین پر۔ حسین نے مدینے کی اس سرزمین کے ادب و احترام کو برقرار رکھنے کے لیے مدینے کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہو گئے، چھوڑنے پر کے لیے تیار ہو گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب چھوڑ دیں گے مدینہ، الوداع کہہ دیں گے، چاہے ہماری زندگی یہاں گزری۔ سوچو انسان کی جہاں زندگی گزری ہو، پوری زندگی جہاں گزری ہو، انسان کو چھوڑنے کا سمے آ جائے تو کیسا ہو؟ نہیں، انسان نہیں چھوڑتا، کہاں چھوڑنے کا وقت ہے، لیکن حسین صرف وہاں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں سے پھر ہمیں ایک سبق ملا، مدینے کی شان کیا ہے، مدینے کی زمین کیا ہے، مدینے کا مقام کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے۔ حسین سے پوچھو، کربلا والوں سے پوچھو مدینہ کیا ہے، کربلا والوں سے پوچھو مدینہ کیا ہے۔ پھر بھی انہوں نے مدینہ الوداع کہا، مدینے کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کر لیا، تیار ہو گئے۔ خود تیار نہیں ہوئے، ساتھ میں اوروں کو بھی تیار کیا۔ اپنے شہزادے علی اکبر کو لے رہے ہیں، علی اصغر کو لے رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے رہے ہیں، یعنی پورا گھرانہ، کئی افراد خاندان کے کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اے حسین کیا بات ہے، ہم مدینے میں رہے، تم جاؤ دوری ہو جائے گی، گوارا نہیں ہے، تم میری آل ہو، میرے ساتھی ہو، چلو میرے ساتھ، میرے گھر والے ہو، میں مکے ابھی بتایا نہیں تھا کہاں جانا، کہاں چلو میرے ساتھ۔ تو گھر والے بھی ایسے خدا کی رضا پہ راضی تھے، اے امام آپ جہاں کہتے ہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تیار ہے۔ تیاریاں ہونے لگی۔ ایک عجیب بات ہے، ایک انسان احمد آباد میں برسوں تک رہا ہو، اچانک وہ ایک رات یہ کہہ دے، صبح میں کہہ دے آج رات کو ہمیں روانہ ہونا ہے، سب کچھ لے کر کے احمد آباد چھوڑ دینا ہے، گھر بار چھوڑ دینا ہے، ہم دور کہیں جا کر رہیں گے، کوئی ابھی منزل نہیں ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچانک تو لوگوں میں کچھ ہوگا، اہل خانہ پوچھیں گے، لیکن وہ کیسے نبی کے گھر والے تھے، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، تیاریاں شروع کر دی۔ علی اصغر کی بھی تیاری ہو رہی ہے، یعنی ہر انسان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم ذرا سوچو تو صحیح، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ مقام کیسا ہوگا۔ تیاریاں ہو رہی ہے، جب تیاریاں ہو رہی تھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، پوچھنے والوں نے پھر پوچھا بھی ہوگا، حسین امام کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہاں ابھی تو کچھ ارادہ نہیں ہے، جب نکلیں گے تب کچھ ارادہ بنا لیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے والوں نے روکا ہوگا، صحابہ نے روکا ہوگا کہ امام کہاں جا رہے ہو، یہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، مدینے کو آپ جان ہے، مدینے کی آپ شان ہے، مدینے کی آپ بان ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں ہے آپ۔ لیکن امام رک نہیں رہے ہیں، اور پھر جو ہے اپنا وہ فیصلہ جو ہے اس پر قائم ہوئے ہیں، اور اسی کی ساری جب تیاری رات کو ہو گئی، رات کو ساری تیاری ہو گئی، ساری چیزیں پیک ہو گئی، مکمل تیاری ہو گئی ہے، جواب دینے والوں کو جواب آپ نے دے دیا ہے کہ اب ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، واپس آؤ گے؟ کہا وہ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، بس ابھی تو اس وقت اتنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، منزل کا کچھ پتا نہیں، جائے کہاں یہ راستہ، اب ہم بس نکلنے والے ہیں۔ رات ہو گئی ہے، عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ادا ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد جب رات اور بیتنے لگی تو میرے امام حضرت زینب اور دوسرے خانوادے کے بعض روایتوں میں پہلے جنت البقیع کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں حضور پاک کا ذکر ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، حاضری دینے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، اے میرے آقا آپ پر سلام ہو، اے میرے نانا جان آپ پر رحمتوں ہو، کروڑوں رحمتیں ہو۔ آج حسین تمہارا یہ دیار چھوڑ کر جا رہا ہے، آج آپ کا یہ نواسا آپ کی اس در رسول کو چھوڑ کر ظاہری طور پر جا رہا ہے، مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ کیا حسین اعظم کو وہ بچپن یاد نہیں آیا ہوگا جب مزار پہ گئے ہوگے؟ کیا وہ مسجد میں گئے ہوگے؟ کیا ممبر کو دیکھا ہوگا؟ کیا مصلی کو دیکھا ہوگا؟ کیا امام کو یاد نہیں آیا ہوگا؟ سب کچھ یاد آ رہا ہے، طویل سجدہ کرنا یاد آ رہا ہے، ممبر سے خطبہ روک کر اتر جانا یاد آ رہا ہے۔
حضرات گرامی سب کچھ یاد آ رہا ہے. حسین روتے جا رہے, گویا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نانا جان اب جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی یہ اسی امتحان کی گھڑی آ گئی ہے, اسی امتحان کی گھڑی آ گئی ہے. یہ کہتے جا رہے ہیں, یاد کرتے جا رہے ہیں, حضور کو سلام اور دعا کرتے جا رہے ہیں, مدد مانگتے جا رہے ہیں. اور گویا کہ حضور بھی جو ہے مزار پرانوار سے جو ہے آواز لگا رہے ہیں, حسین بیٹا جاؤ, جس وقت کے لیے آج تک بتایا گیا تھا کہ حسین کی شہادت ہوگی, حسین کی شہادت ہوگی, حسین کی شہادت ہوگی. حسین وہ وقت آ رہا ہے, وہ گھڑی آ رہی ہے, اب جاؤ اور شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ, قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ, عظیم ترین امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین اعظم رو کر نانا جان کی بارگاہ میں گویا کہ سلامی عرض کر رہے ہیں, دعائیں لے رہے ہیں, مدد طلب کر رہے ہیں. وہاں سے جنت البقیع پہنچے, ماں خاتون جنت کے مزار پر آ گئے. ماں خاتون جنت کے مزار پہ رو رو کے التجائے کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ ٹھیک 3 شعبان کی شب یعنی چوتھی شب ہے. انہیں یاد آیا ہوگا کہ یہی تو وہ شعبان 4 شعبان ہے جب میری پیدائش ہوئی تھی, حسین پیدا ہوئے تھے. یہ وہی شب و روز نکل رہے ہیں, اور وہی شب و روز کو حسین الوداع کہنے کے لیے مزاروں پہ جا رہے ہیں. امی فاطمہ کی مزار پر کہہ رہے ہیں. انہیں یاد آیا ہوگا کہ یہی تو وہ لمحے تھے جب میں پیدائش ہونے والی تھی, آسمان کے 4000 فرشتے آئے تھے. یہی تو سب گھڑیاں تھیں مبارک. اس کے بعد کیسے کیسے موقع آ گئے تھے. یہی امی جان کو سلام کرتے جا رہے ہیں, اور یاد آتا جا رہا ہے کہ امی جان کا جب آخری وقت تھا تو میرے بابا علی سے کہا تھا, علی کیا تم دوسری شادی کرو گے؟ علی خاموش ہو گئے. کہاں فاطمہ زہرا نے کہا تھا, علی میرے بعد دوسرا نکاح ضرور کرنا, اور ایسے جو ہے جوان مرد بہادر عورت سے کرنا. علی نے پوچھا بات کیا ہے, بہادر عورت سے مطلب کیا ہے؟ کہا ماں جب بہادر ہوتی ہے تو اس کا بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے. تم اس لیے بہادر کرنا, عورت سے شادی کرنا تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو تو کربلا کے میدان میں حسین کے کام آ جائے, خدمت میں قربان ہو جائے. اور وہی ہوا کہ حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے. حضرات میں آپ کو بتا دوں, مولا علی کی ذات علمبردار مصطفیٰ ہے. مولا علی علمدار مصطفیٰ ہے, جیسے کربلا کے میدان میں علمدار عباس ہے, اسی طرح میرے مصطفیٰ کے علمدار حضرت علی ہے. کسی بھی جنگ کے میدان میں, خیبر میں ہو یا کہیں اور, جھنڈا علی کے ہاتھ میں. علمدار مصطفیٰ مولا علی ہے. خیبر ہو, بدر ہو, حنین ہو, کہیں بھی ہو. ارے میں روایت بتا دوں, قیامت کے دن ویسے لواء حمد تو حضور کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن ایک اور جھنڈا ہوگا جو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ بھی وہاں بھی علمدار مصطفیٰ مولا علی ہے. تو مولا علی کا ایک اور لقب ہے علمدار مصطفیٰ. تو مصطفیٰ کے علمدار علی ہے, حسین کے علمدار عباس علمبردار ہے. تو یہ علمبردار ہے, امام الاشجعین بھی ہے مولا علی. تو بہرحال عرض کیا ہوگا حسین نے, ماں فاطمہ یاد آتی ہوگی سب باتیں. اور آج یہ آخری گھڑی, یہ آخری گویا کہ حاضری, آخری سلامی کے بعد دعا لے رہے ہیں اور مدد طلب کر رہے ہیں. ماں فاطمہ, اے میری امی جان, یہ ہے کہ جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے کامیاب ہوتا ہے. آج تیرا بیٹا حسین بھی جا رہا ہے, تیری دعاؤں کی ضرورت ہے, اور تو نے دعا دے دی تو یقیناً حسین کامیاب ہو جائے گا. یقیناً خاتون جنت نے مزار پاک سے دعائیں دی, سلام کو قبول کیا اور کہا جا بیٹا, تجھے پیدا ہی تو اس دن کے لیے کیا تھا, تجھے پالا بھی تو اسی لیے تھا کہ کربلا میں جب وقت آ جائے, یزیدیت کھڑی ہو جائے اپنے پورے جو ہے ظلم و ستم کے ساتھ, تو اس وقت صبر کا پہاڑ بن کے تو کھڑے ہو جانا, عزم کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جانا. حسین جاؤ. نانا جان کی بارگاہ سے بھی صبر و اجر کی دعائیں مل رہی ہے, امی جان کی بارگاہ سے بھی. پھر ماموں جان ابراہیم کے پاس آ گئے, وہاں بھی دعائیں لی, بھائی حسن سے دعائیں لی, اور مقامات پر آپ نے حاضری دی, دعائیں کی, آخری سلام عرض کیا. ہر کسی نے گویا کہ یہ کہا جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آقا نے کہا بیٹا حسین تم کربلا میں اکیلے نہیں رہو گے,
ہماری روحانیت وہاں موجود رہے گی، ہم وہاں موجود رہیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا اے بیٹا حسین تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں خود وہاں موجود رہو گی، رات سے ہی آ جاؤ گی۔ حسن نے کہا ہوگا بیٹا میرے بھائی حسین اکیلے نہ سمجھو، میرا قاسم تمہارے ساتھ آ رہا ہے، میں خود وہاں موجود رہوں گا، اللہ تمہیں فتح دے گا، بس تم استقامت کے ساتھ لڑتے رہنا، حق کی آواز بلند کرتے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی مرحلہ آ جائے، حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ حسین نے یہ عزم کر کے، یہ پہلی بہت بڑی قربانی ہو رہی ہے کہ شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے، اپنا اصلی وطن چھوٹ رہا ہے، اپنا گھر بار چھوٹ رہا ہے، اور پھر ساتھ میں اہل خانہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، یہی سب سے بڑی قربانی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی صبر کا ماحول شروع ہو رہا ہے، امام حسین کے صبر کی کتاب شروع ہو رہی ہے، صبر جوان ہو رہا ہے، صبر پیدا ہو رہا ہے، دنیا کو صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ گھر پر آئے، جب جانے لگے تو بی بی سغرا کی آنکھ کھل گئی، بی بی سغرا بنت حسین آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کہاں جا رہے ہیں، یہ کس کی تیاری ہے، کیسی تیاری ہے؟ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا پیار سے، کہا سغرا ہم بھی صابرین کے گھرانے سے ہیں، تو بھی صابرین کے گھرانے سے ہے، ہم بھی جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی صبر ہے، اور اس وقت تجھے بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کہا یہ کیا بات ہے، میرا بھائی اصغر جا رہا ہے، بڑے بھائی علی اکبر جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، علی اوسط تک جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ سکینہ کو لے جایا جا رہا ہے، سغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ بیمار تھی، شدید بیمار تھی۔ کہا بیٹا تم بیمار ہو، تم یہی رہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں منزل کا تو کچھ پتا نہیں، مگر اب جو ارادہ بن رہا ہے ہمارا وہ شہر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم مکہ جا رہے ہیں۔ بی بی سغرا نے گویا کہ عرض کیا ہوگا ابو جان یہ کیا معاملہ ہے، سب جا رہے ہیں وہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلی کیا کروں گی؟ علی اصغر بھی جا رہے ہیں، ان کا پالنا بھی لے جایا جا رہا ہے، سب کچھ تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اور مجھے کہا بیٹا تمہارا یہیں رہنا ہے۔ کہا نہیں ابو جان میں ساتھ میں آؤں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں تجھے ساتھ میں لے جاتا، مگر کیا کروں، بارگاہ رسالت سے کربلا جانے والوں کی جو لسٹ میں نام ہے انہی کے نام ہے، تمہارا نام نہیں ہے، جس کا نام ہے انہی کو لے جایا جا رہا ہے، تمہارے مدینے میں ہی رہنا ہے، تم یہیں رہو، تمہیں یہیں صبر کرنا ہے۔ جب چلنے لگے اللہ اکبر، بی بی سغرا کی دل سے ایک آواز نکلی، اے ابو جان، اے امی جان، اے جانے والو، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم جا تو رہے ہو، حسین اعظم تم جا تو رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے۔ کہا بیٹا صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو نبی کی شہزادیوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، کسی اور کی شہزادی نہیں ہے، تاجدار کائنات کی شہزادی ہے۔ جاتے جاتے ابو بکر صدیق کو سلام کیا، اے ابو بکر صدیق تم نے اپنا حق ادا کیا ہے، اب یہ حسین حق ادا کرنے جا رہا ہے۔ اے عمر تمہارا ولولہ انگیز چلنا، تلوار چلانا، رعب اور دبدبا تھا، آج حسین جا رہا ہے۔ دونوں نے بھی کہا ہوگا جاؤ حسین، ہم نے ہمارا کام کیا، اب تمہارا یہ کام ہے اور تم ہی کر سکو گے، تمہیں ہی کرنا ہے، جاؤ میدان کربلا میں ہم بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے۔ حسین سب جانتے ہیں، روحانیت میں سارا کربلا ان کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن ہونا ہے، لوہے محفوظ میں لکھا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ لہٰذا یہ قافلہ چلا، صبح کی اذان ہوئی، نماز ادا کی، چلتا رہا۔ عبداللہ بن موتی آ گئے روکنے کے لیے، حسین کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ۔ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، مدینے میں قتل و غارت ہو، یزیدی آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، ہم یہاں سے جانا چاہیں گے۔ بہرحال چلتے رہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ مدینے کا سفر، جہاں سے آقا آئے تھے اسی مقام پر کھڑے ہو کر مدینے کو پلٹ پلٹ کر سلام کر رہے ہیں، اور مدینہ حسین کو سلام کر رہا ہے۔ یہ قافلہ 72 یا 82 نفوس قدسیہ کا قافلہ اہل مدینہ کو، آقا کو سلام کر رہا ہے، جنت البقیع میں آرام فرمانے والوں کو سلام کر رہا ہے، جنت البقیع اس قافلے کو سلام کر رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے، آقا مکے سے مدینے آئے تھے، جس مقام پر ٹھہرے تھے
اسی مقام پہ مدینے سے مکہ جانے کے لیے حسین ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے امام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ آپ سفر کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو مکے میں یہ عام بات ہو گئی کہ مدینے کے آقا حسین اعظم آ رہے ہیں، شہید اعظم سیدنا امام حسین آ رہے ہیں۔ لوگوں میں خوشی ہوئی، صحابہ میں خوشی ہوئی، بہت شاندار استقبال کیا۔ آپ مکے میں رہنے لگے، اطمینان سے رہنے لگے۔ اب وہاں یزیدی اپنا پورا کام کر رہی ہے، زور و کھوج سے کام کر رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوفہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو، مکہ ہو کہ مدینہ ہو، کوئی جگہ ہو، ہمیں زبردستی سب سے بیعت کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بیعت کر لوں، بیعت لے لوں، سب کو اپنا غلام بنا لوں، لیکن دوستو ظلم و زیادتی سے کسی کو دبایا تو جا سکتا ہے، صرف دبایا ہی جا سکتا ہے، باقی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور محبت اور حق کی بنیاد پر انسان خود بخود مرید ہوتا ہوا نظر آتا ہے، خود بخود بیعت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسین وہ تھے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف جھک رہے تھے، یزید ظلم و زیادتی کرتا جا رہا تھا۔ واقعات کربلا جو ہے آج یہی تک ہے۔ آپ ذرا سا غور کرتے چلے جائے کہ یہ عجیب باتیں ہیں، عجیب منظر ہے۔ کربلا کا معاملہ دیکھو، ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ ایک سوال ہے، آخر کیا بات تھی کہ حسین نے انکار کر دیا؟ بات یہ تھی کہ یزید نااہل تھا، ناقابل تھا، قابل ہی نہیں تھا خلافت کے، امامت و خلافت کے خلیفہ بننے کے بعد شاہ اسلام بننے کے قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شریعت کے قانون بدلنے والا تھا، وہ حدود اللہ کو توڑنے والا تھا۔ شارٹ میں کہوں تو اس کے نزدیک یہ تھا کہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں اب جو چاہو کرو، شراب پینی ہو تو پیو، بہن کے ساتھ زنا کرنا ہو تو کرو، بہن کے ساتھ شادی کرنی ہو تو کرو، شراب پینا ہو تو پیو، جو کھلم کھلا کرنا چاہو تو کھلم کھلا کرو، نماز پڑھنی ہو تو بھی ٹھیک، نماز نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں، کوئی شریعت لاگو نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ یزید تھا، یہ یزید خود بھی شراب پیتا تھا، خود بھی جو ہے گندے کام کیا کرتا تھا اور عام بات کر دیا تھا، جس کو جو چاہو کرو۔ کیا وہ حق پر تھا؟ نہیں، کوئی مسلمان اسے حق پر نہیں مان سکتا، تو پھر امام حسین اسے کس طرح بیعت کر سکتے؟ ان سے کس طریقے سے انہیں امیر المومنین، نہ وہ امیر المومنین تھا، نہ خلیفۃ المسلمین تھا، نہ خلافت کے حقدار تھا، بس وہ اپنی عیاشی کرنا چاہتا تھا اور حسین سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، گویا بدلہ لے لوں، انہیں مٹا دوں اور میں بس فسق و فجور کو عام کر دوں۔ یہ یزیدیت کا جو ہے ایک مشن تھا، ان کی سوچ تھی۔ یہیں ٹھہر کر ہم اور آپ غور کریں، کیا آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہو کرو، یہ تو یزید کی سوچ تھی، کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہو کرو، یہ یزید کی سوچ ہے۔ اور اسلامی سوچ، نبی کی سوچ، صحابہ اور اہل بیت کی سوچ کیا تھی؟ کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہی کرنا ہے جو اسلام نے کہا ہے، اس بات سے رکنا ہے جس سے اسلام نے روک دیا ہے، یہ تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم بھی تو یہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، من میں جو آتا ہے کرتے ہیں، جو من میں آیا کر دیا، کسی طرح بھی دیکھا نہیں کہ یہ کرنے سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ نہیں، منع کیا ہے کہ نہیں، ثواب ہے کہ گناہ ہے، خدا کی رضا ہے کہ ناراضگی ہے، صحیح کر رہا ہو کہ غلط کر رہا ہو، نہیں سوچا جاتا۔ مال حرام کھانے سے پہلے انسان نہیں سوچتا، شراب نشہ کرنے سے پہلے انسان نہیں سوچتا، جھوٹ بولنے سے پہلے انسان نہیں سوچتا، غیبت چغلی وعدہ خلافی کرنے سے پہلے انسان نہیں سوچتا، نمازوں کو یوں ہی ضائع کرنے سے، بیٹھے بیٹھے گپے مارنے سے انسان نہیں سوچتا، ٹی وی اور سیریلوں کو دیکھنے میں انسان نہیں سوچتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھ چکے ہم تو مسلمان ہیں، جو چاہے کرے۔ یہ تو کافروں کے لیے ہے، جو چاہے کرے، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ مسلمان کے لیے شریعت کی حد ہے، اسلام کی حد ہے، بس وہی تھا۔ یزید یہی کہتا تھا جو چاہو کرو، حسین کہتے تھے نہیں، جو شریعت ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا، جو اسلام ہے اسی پہ پابندی کی جائے گی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی
سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو حضرات گرامی حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور بھی آپ آنے والے ایام میں سنیں گے. چلتے چلتے میں آخر میں تو جو ہے دیکھیے یہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں، ان میں روزے رکھے جائیں. سیدنا خواجہ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ روایت کہی ہے، آئی ہے، ہو سکے تو 4 رکعت روز پڑھ کر 4 پڑھ کر 4 امام حسن کی بارگاہ میں کم سے کم، نتر تو تلاوت زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 4 رکعت پڑھ کر 4 امام حسن کی بارگاہ میں 4 امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کیا جائے. یعنی بتایا جا رہا ہے علماء سے کہ جتنا ہو سکے عبادت کرو، ریاضت کرو، سیرت حسین پڑھو، غم حسین مناؤ. غم حسین میں رونا نہ آئے تو کم سے کم غم کرو، یاد حسین کر کے کرو. جو غم حسین کرے گا اللہ اسے جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا. جو یاد حسین کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو عطا فرمائے گا، جنت کے محل عطا فرمائے گا. آج کی بات یہیں تک ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے جو قلم تیرے ہے. صلاۃ